اس لیے بعد علی بھی جناتوں کے بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، امام حسین السلام کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ مدینے سے نکلے تو راستے میں جعفر جن نے ملاقات کی اور اس نے یہ کہا کہ آپ جہاں تشریف لے جا رہے کیا ہم بھی اپنی قوم کو لے کے چلیں؟ تو آپ نے واپس کر دیا اور کہا کہ ہم کسی فتح کے لیے نہیں جا رہے، کسی حکومت کے قیام کے لیے نہیں جا رہے، اللہ نے چاہا ہے تکمیل دین میں جو میرا حصہ ہے میں اس کی ادائیگی کو جاؤں، تم لوگ جاؤ اور اپنے عبادتوں میں مصروف ہو جاؤ۔ جعفر جن اپنا لشکر لے کر واپس ہو گیا اور اسے اطمینان ہو، لیکن عاشور کے دن اتفاق یہ کہ وہ اپنی تاج پوشی کا جشن اپنی قوم کے ساتھ منا رہا اور سر پہ اس کے تاج تھا۔ دو جن دربار میں داخل ہوئے اور انہوں نے داخل ہو کر کہا کہ اے بادشاہ تجھے علم ہے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ نبی کے نواسے کو اشقیہ نے گھیرا ہے اور ان کو پیاسا رکھا ہوا ہے اور ان کے خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ بس یہ سنتے ہی جعفر جن پریشان ہو گئے اور اس سے اپنا تاج اٹھا کے سر سے پھیر اور اپنی قوم کو حکم دیا تخت ہٹاؤ اور یہ فرش ہٹاؤ اور ساری قوم تیار ہو جائے اور میرے ساتھ چلے۔ جعفر آگے چلا، اس کے آگے وہ دونوں جن جو پیغمبر بن کے آئے تھے، پیغام لائے، وہ آگے آگے چلے۔ اب جعفر خود بیان کرتا ہے یہ واقعہ، اور یہ واقعہ اس نے اس طرح بیان کیا کہ ایک شخص تاجر تھا اور نیک تھا، وہ سمندر کا سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کی کشتی طوفانوں کی نظر ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی اور سب غرق ہو گئے، لیکن وہ ایک لکڑی کے تختے پر پڑا ہوا تھا اور لکڑی کا وہ تختہ اس کو کنارے پر لے آیا تھا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک صحرا دیکھا اور ایک پرخطر صحرا دور تک جہاں کوئی ذات نظر نہ آئی۔ بڑی ہمت کر کے وہ اٹھے کہ میں کہاں جاؤں۔ کچھ دور بڑھے تھے کہ ان کے کان میں رونے کی آواز آئی، ہوا کے ساتھ غور سے سننے لگے کہ کیا واقعی ہے رونے کی آواز اور یہ صحرا میں کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ ایک آواز دردناک رونے کی پہلے بلند ہوتی اور اس کے بعد چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کئی ہزار لوگ رو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوف کا عالم تھا، بڑھتے گئے دیکھنے کے لیے کہ آوازیں کہاں سے آتی، لیکن جب کچھ دور بڑھے تو دیکھا ایک شخص جس کے بال کاندھوں پر الجھے پڑے ہوئے، سر پہ خاک تھی، آنکھیں سرخ اور اس سے آنسو بہہ اور اس کا چہرہ دیکھ کر ایک جلال جاری ہو رہا تھا، چہرے سے ظاہر تھا۔ اس نے دیکھا تو وہی کھڑے ہو کے کچھ دور جاتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے، سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، جگر کو پکڑ کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ کچھ لکھتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے روتا ہے۔ ڈر تو بہت تھا ان کو
تو لیکن یہ سوچ کر اس کی پشت پر گئے کہ میں پیچھے سے دیکھوں یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے. یہ کہتے ہیں جب میں پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ لکھتا ہے یا حسین. دیکھتا ہے اسے اور روتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا کا نام دیکھا تو مجھے اطمینان ہوا کہ اب اس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں. کہتے ہیں میں گھوم کر اس کے سامنے آیا اور میں نے اسے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھے سر سے پیر تک دیکھا. میں نے اس سے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا یہ سوال میں تم سے کروں گا اس لیے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو جناتوں کی وادی ہے جہاں تو میں رہتا ہوں. کہ یہ رونے کی آواز ہے؟ کہ یہ میری قوم، میں اس قوم کا بادشاہ ہوں. کہا تو یہ دور سے روتے کیوں؟ کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم میرے قریب نہ آنا. جب میں گریہ کرتا ہوں تو جواب میں یہ سب روتے ہیں. چونکہ حکم نہیں ہے ان کو کہ میرے پاس آئیں. کہا تو آپ کون؟ آپ کون؟ کہ تم ایک نئے آدمی ہو ہماری وادی کے، جب تمہیں نام کیوں بتائیں؟ کہ تم نے جو نام لکھا ہے اس کی قسم. تو بتاؤ تم کون؟ کہ میں جعفر جن ہوں. یہ وہیں بیٹھ گئے. کہ میں نے تیرا نام سنا بھی ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو عاشور کے دن کربلا میں تھا. تو نے تو حسین کو دیکھا ہے، تو نے تو واقع کربلا دیکھا ہے. اب مجھے سنا کہ کیا ہوا؟ کہ بھائی اب نہ پوچھ. وہ جب سے عاشور سے واپس آیا ہوں 61 ہجری سے، تب سے یہاں بیٹھا ہوں. اس لیے کہ حکم حسین ہے کہ جعفر جب تک زندہ رہنا ماتم کرتے رہنا. میری عزاداری کرنا، میں عزاداری کر رہا ہوں. یہ قوم میری آواز پہ روتی ہے. اور بھائی اب اتنا دم کہاں کہ میں سنا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا تم کو دورے دندان رسول کی قسم، تمہیں علی کے 2 پارہ سر کی قسم، تمہیں فاطمہ کے شکستہ پہلو کی قسم، تمہیں حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم. مجھے بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟ وہ جناب گریہ ہے، الوداعی رات ہے. کل کا ایک دن ماتم کا بچا ہے، کل جلوس کا دن ہے، یوم غم ہے، اور آج الوداع کی رات رخصت ہے. اس لیے ہم کربلا سے حسین کو رخصت کریں اور مدینے سے زینب کو رخصت کریں اور یہ دعا مانگیں کہ مولا اسی شان سے آتے رہیے، ہمارے گھر کے اذخانوں کو سجاتے رہیے. پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلی محرم کو حسین ہمارے مہمان ہوں گے. 2 مہینے 8 دن مہمانداری ہو نہیں پاتی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہو مولا کوشش تو بہت کی، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، مجلسیں نہ کر سکے ہو، رو نہ سکے ہو، مولا حق تو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن مولا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجئے گا. اور پھر دامن پکڑ کے کہو میرے بچوں کو سلامت رکھیے، میرے گھر کو عزت و آبرو سے سلامت رکھیے، مولا صحت و سلامتی عطا کیجئے. اور یہ سب کچھ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کا غم ہمت سے منا سکے. مقصد زندگی کچھ اور نہیں کہ صرف غم حسین. جعفر کہتے
ہے مجھے تو قسم دی تھی کہ جب تک زندہ رہنا ماتم کرنا، میں جب تک زندہ ہوں اسی طرح گریا کروں گا۔ اب تم پوچھتے ہو قسم دی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ دونوں جن میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی۔ جب میں وادی نینوا میں پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ تم آگے چلو۔ جب میں نے فرات کو پار کیا تو دونوں جنوں نے اشارہ کر کے کہا وہ علی کے شیر کا لاشا ہے، یہ عباس ہیں، ان کے بازو کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ میں پریشان تھا، میری مولا کس طرف ہے؟ جنہوں نے بتایا کہ چاروں طرف سے اشکیا نے گھیرا اور اگر آپ جانا بھی چاہیں تو روحانی طور پہ آپ کو نظر آئے گا، سب دنیا نہیں دیکھ سکتی، وہاں بھی ادب کا مقام۔ ظافر کہتا ہے میں نے دیکھا میرے قوم کے تمام جن سردار پہلے سے موجود تھے۔ پھر میں نے دیکھا ایک طرف جبریل امی اپنا لشکر لیے، ایک طرف میکائیل، تمام فرشتے اور فرشتوں کے پرے ادب سے حسین کے چاروں طرف، اور ایک سمت میں نے دیکھا 1,24,000 انبیاء کو کھڑے، سب کی روحیں موجود۔ آدم صفی اللہ تھے، نوح نبی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اسحاق و اسماعیل، داؤد و سلیمان، زکریا و یحییٰ، حضرت عیسیٰ، لیکن رسول خدا کو میں نے دیکھا ذوالجلال سے قریب تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا۔ حسین کے زخم سے جب لہو ٹپکتا تو رسول اللہ اسے شیشے میں لے لیں اور زمین پہ گرنے نہ دیتے، اور ذوالجلال کے دوسری طرف مولا علی کھڑے تھے، ایک طرف جعفر طیار، ایک طرف جناب حمزہ، اور امام حسین کو میں نے اس طرح دیکھا کہ زین پر تشریف فرما تھے، لیکن سیدھا پیر رکاب سے نکال کے آپ پہ اپنے گھٹنے پہ رکھا تھا اور ایسا لگتا تھا بادشاہ اپنے دربار کو دیکھ رہا۔ اور امام حسن کو میں نے دیکھا کہ سیدھے بازو کو دبا رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، جواب سلام آیا، میں نے کہا مولا ادب کا مقام ہے، انبیاء کو ہٹا کر، فرشتوں کو ہٹا کر میں آپ تک کیسے آؤں؟ تو ایک بار کہتا ہے کہ حسین نے فرشتوں کو حکم دیا میرا چاہنے والا آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دو۔ تمام روحیں ہٹی اور میں بیچ سے چلا، میں ذوالجلال کے قریب آیا، حسین نے جھک کر مجھے گلے لگایا اور کہا بڑا خیال کیا تو نے کہ مجھے پوچھنے آ گیا جبکہ میں بے کس و تنہا ہوں۔ یہ تمام انبیاء کی روحیں مدد کرنے آئی ہیں، یہ تمام فرشتے مدد کرنے آئے ہیں، یہ تمام جنات، میں نے سب کو روک دیا، میں نے کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا۔ اور ظافر اچھا ہوا تو آ گیا، میں نے تجھے پہچانا، پاپا کے پاس آنا تیرا یاد ہے؟ علی اکبر میری آنکھوں کا نور لے گئے لیکن میں تیرا چہرہ دیکھ سکتا ہوں، میں نے تیرے چہرے سے تجھے پہچان لیا، تو ظافر ہے۔ اب ظافر کہتا ہے میں آگے بڑھا اور پہلے میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ کے سب عزیز مارے گئے، مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنے لشکر کو حکم دوں اور ان سب کو ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ظافر، یہ میرے نانا کی امت ہے، میں دھوکے سے انہیں مار نہیں سکتا، تو ان کو دیکھ سکتا ہے، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تو جنات ہے، تیرا لشکر بھی جنات ہے، تو ہوا میں انہیں قتل کرے گا، یہ قتل ہو جائیں گے، یہ دھوکہ ہے۔
کہا بدر میں فرشتے آئے تھے، آپ کے نانا کی مدد کی تھی، تو ہم لوگ آپ کی مدد نہیں کر سکتے. کہاں، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. وہاں دین کو پھیلانا تھا، جعفر یہاں دین کو بچانا تھا. اور یہ کام صرف میرے سپرد ہے، اس لیے حسین کسی کی مدد نہیں لے رہا. میرے سب ناصر مر چکے، سب ناصر مر چکے. تو اس نے کہا مولا اتنی دیر سے آپ بات کر رہے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ آپ کا حلق جو ہے وہ خشک ہے، آپ کے لب خشک ہیں. حکم دیجئے کہ میں تھوڑا سا پانی لاؤں، فراز سے پانی لا کے پلا. کہا جعفر تیرا شکریہ کہ تو نے میری پیاس کو محسوس کیا، لیکن جعفر میں اب پانی پی کے کیا کروں؟ جعفر کہتا ہے گھوڑے سے اتر گئے، میرے ہاتھ کو تھاما، کہا تھوڑی دور میرے ساتھ چل، میں تجھے بتاؤں کہ اب میں پانی پی کے کیا کروں گا. جعفر کہتا ہے کھجور کے درخت کے پاس لائے. اب جو میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، سر پہ اس کے ساتھ پڑی تھی. حسین جھکے، کہا جعفر یہ میرے علی اکبر ہے، یہ میرے علی اکبر کا لاشا ہے. تو گریہ کر رہے ہیں، مجلس کو آپ نے نورانی بنا دیا. الوداع کی جو شان ہے اسی طرح الوداع کہیے. الوداع کی رات ہے. جعفر کہتا ہے کہ حسین نے کہا یہ لڑتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے جام آب مانگا تھا. حسین علی اکبر کو پانی نہ پلا سکا، یہ پیاسے چلے گئے. جعفر اب میں پانی پی کے کیا کروں گا؟ پھر کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ننھی سی قبر پر آئے، کہ ابھی تو قبر بنائی ہے، ان کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کسی نے میرے اصغر کو پانی نہیں دیا، میرا بچہ پیاسا مر گیا. اے جعفر میں اب پانی پی کر کیا کروں گا؟ جعفر کہتا ہے میرے مولا پھر واپس آئے، جبریل نے گھوڑے پر پھر سوار کیا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر جعفر کہتا ہے ایک بار میرے مولا نے جبریل کو مخاطب کیا اور کہا جبریل امین تمام فرشتوں سے کہو کہ آسمانوں پر اب واپس جائیں. جبریل امین نے حکم دیا، تمام فرشتے پرواز کرتے ہوئے آسمان کی طرف واپس چلے. پھر اس کے بعد کہا جبریل امین انبیاء سے کہو وہ آئے، انہوں نے زحمت کی، آدم سے کہو، نوح سے کہو اب جنت کے حجروں میں واپس جائیں، اب میدان میں کوئی نہ ٹھہرے. جعفر کہتا ہے ایک ایک کر کے سارے لشکر جناتوں کے فرشتوں کے واپس ہوئے، پھر انبیاء بھی واپس ہونے لگے. تو میں نے کہا مولا یہ تو اتنا سجا روحانی دربار تھا جسے روحانی لوگ دیکھ رہے تھے، آپ نے اس دربار کو برخاست کر دیا. کہا جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا، اب تو بھی واپس جا اور اپنے لشکر کو لے جا. میں نے کہا مولا اجازت دیجئے کہ میں رک جاؤں. کہا جعفر اب کوئی یہاں ٹھہر نہیں سکتا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اماں کی سواری آ گئی، کچھ دیر میں میری ماں آئے، اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا. دو جملے ادا اور تقریر ختم ہو گئی. بڑا گریہ کیا آپ نے اور خوب ماتم کیا. جعفر کہتا ہے مجھے واپس کر لیا، میں اپنا لشکر لے کر گھر آ گیا. میں گھر آیا اور میں نے حکم دیا قوم کو کہ فرش عزا بچھاؤ اور سب ہائے حسینہ کہہ کر ماتم کرو. جب ماتم کا شور ہوا تو میری ماں دروازے پر آئی. کہا جعفر آج تو خوشی کا دن تھا تیرا، یہ ماتم کیسا؟ کہا اماں کربلا میں فاطمہ کا گھر لوٹ گیا. اماں رسول اللہ